اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، قرآن آن لائن 5 میں خوش آمدید۔ سبق نمبر 6 ہم آج سٹارٹ کریں گے اور 5 سبق مکمل ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے جو 5 سبق مکمل ہوئے ان کی اچھی طریقے سے مشق کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ کو 5 سبق یاد نہیں ہوں گے تو یہ چھٹا سبق آپ کو کسی صورت بھی نہیں آ سکتا۔ ان 5 سبق کا یاد ہونا بہت لازمی ہے، کیونکہ جو 5 سبق پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وہی 5 سبق جو آپ پیچھے پڑھے ہیں وہی 5 سبق اب آگے اس سبق پورے میں استعمال ہوں گے۔ یعنی جس طرح آپ نے پیچھے 5 سبق پڑھے ہیں وہ 5 سبق اس ایک سبق میں استعمال ہوں گے اور لفظ اکٹھا لکھا ہوگا، اور وہ 5 سبق آپ نے اس پورے سبق میں پڑھنے ہیں۔ تو اگر آپ کے پچھلے 5 سبق ہی نہیں تیار ہوں گے تو یہ سبق آپ کو کسی صورت بھی یاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے پہلے تو سبق زبر زیر پیش کا دھیان رکھنا ہے، ان کو لمبا نہیں کرنا کسی صورت بھی۔ پھر اس کے علاوہ حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درستی کا خیال بھی رکھنا ہے، اور ان کو بڑے دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ان کو جوڑوں کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور رواں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی آپ نے دونوں طریقے سے مشق کرنی ہے۔ ان کے ہجے یعنی جوڑوں کے ساتھ پنجابی میں کہتے ہیں، اور رواں یعنی اکٹھا، ان کو اکٹھا بھی پڑھیں گے، رواں بھی پڑھیں گے اور ہجے کی صورت میں بھی پڑھیں گے۔ دونوں صورتوں میں آپ کا آنا لازمی ہے۔ جیسے کس طرح مطلب جوڑوں کے ساتھ اور ہجے اور رواں سے کیا مراد ہے؟ جس طرح ایک ہے نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازا لا، یہ ہو گیا ہجے۔ اور رواں نازا لا، خولا قا، سادا قا، یادا کا، بالا غا، توبہ آ، یہ رواں ہو گیا۔ تو چلیں آج کا سبق نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو میں پڑھا رہا ہوں اگر آپ اس کی صحیح طریقے سے مشق کریں، یہ صرف قاعدہ آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں، پورا قرآن پاک آپ کو اوپر دیکھ کے پڑھنا آ جائے گا۔ یہ میرا تجربہ بھی ہے اور یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ مشق اچھے طریقے سے کریں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازا لا، خا زبر خا، لام زبر لا، خولا، قاف زبر قا، خولا قا، ساد زبر صا، دال زبر دا، سادا، قاف زبر قا، سادا قا، یا زبر یا، دال زبر دا، یادا، کاف زبر کا، یادا کا، با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالا غا، طا زبر طا، با زبر با، توبہ، عین زبر آ، توبہ آ، جیم زبر جا، عین زبر آ، جا، لام زبر لا، جا لا، فا زبر فا، عین زبر آ، فا، لام زبر لا، فا لا، نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، را زبر را، نازا را، دال زبر دا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکا را، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسا با، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، روسو لو، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا پیش فو، سوحو فو، ثا پیش ثو،
لام پیش لو سولو، سا پیش سو سولو سو، سین پیش سو دال پیش دو سدو، سین پیش سو سدو سو، حا پیش حو را پیش رو حرو، میم پیش مو حرومو، را پیش رو با پیش بو ربو، عین پیش عو ربوعو۔ تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ را پیش رو، با پیش بو، روبو، عین پیش عو، ربوعو، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ را پیش رو، با پیش بو، روبو نہیں پڑھنا بلکہ روبو، بالکل لمبا نہیں ہونا چاہیے، عین پیش عو ربوعو، بڑا دھیان سے پڑھنا ہے، اس کو کسی صورت بھی لمبا نہیں کرنا۔ تو آپ کو سبق صرف 3 لائنیں دی جائیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا ہی اہم سبق ہے۔ تو ہجے یہ تو ہو گیا رواں طریقے ہجے کی صورت میں یعنی جوڑوں کی صورت میں، اور رواں اس طرح بھی دونوں طریقے سے یاد کر کے آپ نے سنانا ہے، نازل خلق صدق یدک بلغ طبع جعل فعل نظر ذکر کسب ابل رسول صحف ثلث سدس حرم ربع۔ تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ نازل خلق، اس کو لمبا نہیں کرنا، بڑے دھیان سے اور بڑے اچھے انداز سے، جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے اتنا ہی آپ کا سبق اچھا ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔